معزز سامعین و ناظرین، خداوند یسوع مسیح کے جلیل اور قادر نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہم مسیح شاہد خانہ کے اس نئے پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی ایک صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے بے پناہ ترقی کی ہے۔ ترقی کی اس نئی ایجادات میں ہمیں سہولتوں اور آسائشوں سے مزین زندگی بخشی ہے۔ ہر ایک نئی ایجاد نے سہولت اور آسائش کے خوابوں کو ایک نئی حقیقت بخشی ہے۔ ہمارا موبائل فون جسے ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں اس کی ایک مثال ہے۔ لیکن جہاں آسائش اور سہولت میں اضافہ ہوا ہے، وہاں دوسری طرف ہم اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ آرام اور سکون کی کمی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ اب اس نئی ایجادات کی جگہ کسی اور چیز کے متمنی ہونے لگے ہیں، ایسی چیز جو ان کے باطن کو سکون اور اطمینان بخشے۔ بہت سارے لوگ اب روحانیت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، لیکن کس روحانیت کی طرف؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور دیگر سہولتوں نے انہیں جس وادی، خوشیوں کی وادی کی نوید سنائی تھی، وہ خوشیوں سے مزین نہیں، بلکہ اس میں کہیں نہ کہیں، بلکہ بہت ساری جگہوں پر تاریکی ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور یہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ یہی ہے وہ دانائی، یہی ہے وہ نور جس میں اب بہت سارے لوگ پیچھے آ رہے ہیں۔ مسیح شاہد خانہ نے اس نور سے آپ لوگوں کو منور کرنے کے لیے یہ پوڈ کاسٹ شروع کیا، جس میں ہم ساؤتھ ایشیا بائبل کامنٹری پر بات چیت کرتے ہیں۔ امید ہے پچھلے 2 ایپیسوڈ آپ کے لیے ممد و معاون ثابت ہوئے ہوں گے اور آپ کے علم میں جہاں اضافہ ہوا ہوگا وہاں آپ کو خدا کے عرفان میں بھی ترقی ملی تھی، کیونکہ یہی کچھ ہماری خوشیوں کی بنیاد ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے پیدائش کی کتاب پر غور کیا تھا، اور آج ہم اسفار خمسہ توریت کی دوسری کتاب خروج پر غور و خوض کریں گے۔ ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج پھر ہمارے درمیان ڈاکٹر کیسر جولیس OTS کے ڈائریکٹر موجود ہیں۔ ویلکم ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو پیٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آج پھر ہم ساؤتھ ایشیا بائبل کامنٹری پر گفتگو کریں گے، اور آج ہمارا مرکز ہوگا خروج کی کتاب۔ بائبل مقدس مختلف ادبی اصناف سے بھری ہے۔ جہاں یہ خدا کا کلام ہے، وہاں خدا نے اس کو مختلف لٹریری جانرا سے بھی مزین کر کے، خوبصورت کر کے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، اور بائبل مقدس پڑھتے ہوئے ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خروج کی کتاب کس حصے میں آتی ہے؟ کس جانرا میں آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں؟ ویسے تو بائبل کے جو علماء ہیں وہ اس کو، یعنی جو بائبل مقدس کا پہلا حصہ جس کو ہم توریت جو ہے وہ کہتے ہیں، یعنی پینٹاٹیوک ہے، اور توریت کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ شاید یہ قوانین ہیں خدا نے جو دیے ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ تاریخ ہے، ہسٹوریکل سیکشن ہے، جو ہمیں خروج کی کتاب میں نظر آتا ہے۔ تو خروج کی کتاب اس اعتبار سے میں کہتا ہوں ایک طرح کا مکس جانرا ہے، یا بائبل کی اصناف کی دیگر جو اصناف ہیں، خاص کر قوانین، وہ بھی اس میں ہیں، لیکن اس میں جو خوبصورتی ہے کہ وہ بھی ہمیں تاریخ کے ہی یعنی روشنی میں دی گئے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی جو تاریخی حیثیت ہے وہ بنی اسرائیل کی ایک طرح کی جو کہانی ہے کہ کس طرح سے وہ جو ہے وہ ملک مصر میں گئے، اور پھر خدا اپنے زور بازو سے اور بڑی قدرت کے ساتھ اس قوم کو جو ہے وہ ان کی غلامی سے، مصر کی غلامی سے نکال کر جو ہے وہ لے آیا، اور پھر وہ بیابان میں کس طرح سے جو ہے وہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو خروج کی کتاب ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے کہ یہ تاریخ کے زمرے میں ہمیں جو ہے وہ زیادہ تر نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر قوانین بھی ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں توریت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ خوبصورت ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو جو رہنمائی
دینا چاہتا ہے، جو پچھلے ہزار سالوں سے، کئی ہزار سالوں سے چلتی آ رہی ہے. اور جیسے آپ نے ذکر کیا، اسفار خمسہ پہلی 5 کتاب توریت میں ملتی ہیں. اس میں خروج کی کتاب، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کے جانر میں، اس صنف میں آتی ہے، یہ تاریخ محض عام سی حقیقت نہیں، عام سی تاریخ نہیں، کیونکہ اس تاریخ میں ایک اور ہستی ہے جو کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، دیدنی آنکھوں میں نہیں، پس پردہ. بالکل. اور یہ اس تاریخی کتاب کو اور زیادہ خوبصورت منفرد ہے نا؟ بناتی ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ خروج کی کتاب کا 3 باب جو وہاں پر ایک بڑی خاص حقیقت، خدا کی شخصیت، خدا کی ذات کے بارے میں ملتی ہے. اس نے کہا کہ میں نے آسمان سے ان کے دکھوں کو، ان کی مصیبتوں کو جو ہے وہ دیکھا، اور میں اترا ہوں تاکہ تمہیں مصریوں کی غلامی سے جو ہے، اس دکھ سے جو ہے وہ آزاد کروں. تو خدا کی خاص، ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپر نیچرل انٹرفیرنس ہے، اور خدا کا کیریکٹر اس طور سے نظر آتا ہے کہ وہ راستی کا، جسٹس کا جو ہے وہ خدا ہے. اور جو لوگ آپریشن آج کل دنیا میں بڑا ہے، دوسرے لوگ جو ہیں جو طاقتور ہیں وہ غریبوں کو دبا لیتے ہیں. قومیں بھی ایسا کرتی ہیں، ملک بھی ایسا کرتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ بھی انفرادی سطح پر بھی ایسا کرتا ہوا ہم ان کو دیکھتے ہیں. تو خدا جو ہے یہاں پر خروج کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ راستی کا خدا ہے. تو خدا کی خاص انٹرفیرنس جو ہے تاریخ میں رہی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ بائبل مقدس کا جو مکاشفہ ہے، خدا نے تاریخ کے تناظر میں جو ہے وہ دیا ہے. تو خدا ایبسنٹ نہیں رہا، بلکہ وہ پریزنٹ رہا ہے ہسٹری میں. یس. اور ایک اور بات جو بائبل مقدس کی ان تاریخی کتب کو پڑھتے ہوئے ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے اور آنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ان تاریخی واقعات میں جو بڑی ہستی ان سب کے پیچھے کار فرما نظر آتی ہے، وہ صرف اس دور ہی کی ہستی نہیں، بلکہ یہ وہی ہستی ہے جو ہماری موجودہ دنیا کو بھی کنٹرول کر رہی ہے نا؟ بالکل بالکل. اور اسی لیے ہم تاریخ، جس کو ہم بہت سارے کہتے ہیں یہ بورنگ ہے، کیا پڑھنے کا فائدہ ہے، جس طرح ہمارے ہاں تاریخ کا مضمون پڑھا بھی جاتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ پاس ہونا ہے، کلیئر کرنی ہے ہسٹری کی کتاب. لیکن یہ بائبل مقدس کی کتابوں کے حوالے سے سراسر غلط ہے، کیونکہ اس میں ہمیں خدا کی ذات کا مکاشفہ ملتا ہے، خدا کس طریقے سے کام کر رہا ہے. اور یہی وہ ہستی ہے جو ہمارے. اچھا، اب میں چاہتا ہوں ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کر سکیں کہ جو کچھ خروج کی کتاب میں ہو رہا ہے، آج کل کے دور میں کوئی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، یہ وہی ہستی کام کرتی ہے؟ دیکھیں، جب ہم اس طرح کے بڑے واقعات کو جو بائبل مقدس میں ہیں، خاص کر بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں، تو بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ خدا تو شاید انہی کا خدا ہے اور ہمارا نہیں ہے. وائی دے ور سو اسپیشل، وہ کس طرح سے خدا کے بڑے عام خاص لوگ جو ہے وہ بن گئے. لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم پرانے نامے سے نئے نامے میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ہمیں مسیح میں، یعنی جو سب لوگ خدا کے پاس آ سکتے ہیں، وہ سارے ہی جو ہیں اسپیشل ہیں. تو یہ جو بڑا مکاشفہ ہمیں اس کا جو ہے، ہم اس کی کہہ سکتے ہیں اس کی فلفلمنٹ جو ہے پورے طور پر وہ ہمیں یقیناً مسیح خداوند میں آ کے نظر آتی ہے. لیکن تاریخ میں ہم خدا کو اس طرح کار فرما دیکھتے ہوئے اس بات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا پاسٹ میں بھی، اور خدا حال میں بھی، اور خدا مستقبل، یعنی وہ ان کنٹرول ہے. ساری چیزوں کو جو ہے وہ اس کے اختیار میں ہے، کوئی چیز اس کے اختیار سے بالاتر نہیں ہے. ایون حکومتیں، ایون بادشاہ، ایون سلطنتیں جو ہیں وہ اس کے اختیار سے جو ہیں وہ باہر نہیں ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک ایماندار کو آج، خاص کر جب وہ دکھوں اور مصیبتوں میں سے گزرتا ہے، تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں، وہی خدا جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ ہمارے پریزنٹ میں بھی جو ہے وہ کار فرما ہے. یس. اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اب نیا نامہ جو خدا کا مکاشفے کو اور زیادہ واضح طور کرتا ہے ہم پر، اس میں صرف ایک ہی قوم کا خدا مالک نہیں رہا، بلکہ مسیح میں اب ہم اس کی مقدس قوم، اس کی خاص ملکیت بن گئے ہیں. لہٰذا جو کچھ وہ اس وقت ان کے لیے کرتا نظر آتا تھا، وہ آج اپنے لوگوں کے لیے جو مسیح میں ہیں، اس کے لوگ ہیں، ان کے لیے کرتا نظر آتا ہے. اور دیکھیں پوری بائبل جو ہے اس طرح کی ایک پوری جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹوری لائن کو پیش کرتی ہے. جی ہاں.
اب پیدائش 12ویں باب میں خدا نے ابراہیم کو بلایا اور اس نے کہا کہ میں نے تجھے جو ہے وہ قوموں میں سے چن کر، اور پھر خدا نے کہا جو تجھے برکت دے میں برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے لا، لیکن اس نے کہا تیرے وسیلے سے، تیرے سبب سے میں زمین کی ساری قوموں کو جو ہے وہ برکت دوں گا۔ لیکن وہاں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ تھرو آؤٹ جو خدا کا منصوبہ ہے کہ خدا نے دنیا میں سے ایک شخص کو چنا، اور پھر اس کے وسیلے سے ہمیں نظر آتا ہے ایک قوم چنی گئی، اور پھر آگے چل کر ہم دیکھیں اسی قوم میں سے ایک شخص مسیح، اور پھر اس کے وسیلے سے ساری قومیں۔ اٹس سچ اے بیوٹی کہ پیدائش کی کتاب سے وہ سلسلہ کنٹینیوٹ ہمیں نظر آتا ہے۔ اوکے، اب چلے ایک اور پہلو پر ہم بات کرتے ہیں کہ خروج کی کتاب میں ہمیں خدا کی ذات کے ویسے تو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن 3 نمایاں پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک بات، خدا قادر مطلق ہستی ہے، بالکل، چاہے بنی اسرائیل قوم کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، لیکن ان سارے حالات کے باوجود وہ قادر مطلق ہستی کے طور پر نظر آتا ہے، جو 4 باب سے آگے ہمیں واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، خروج کی کتاب میں خدا مخلصی دینے والا نظر آتا ہے، اور تیسرا ہمیں خدا کی ذات میں عادل منصف بھی نظر آتا ہے۔ سو یہ تینوں پہلو، خدا کی قدرت، خدا کی مخلصی دینا اور خدا کا عادل منصف ہونا، یہ خروج کی کتاب میں واضح ہے۔ اب اس کا عکس یا اس کی حقیقت ہمیں نئے عہد نامے میں کس طرح نظر آتی دکھائی دیتی ہے؟ اب دیکھیں، سب سے بڑا جو سوال اٹھتا ہے پرانے عہد نامے میں، اکثر جو مسیحی ایماندار کرتے ہیں کہ کیا پرانے عہد نامے میں خدا کا فضل ہے؟ تو دیکھیں کہ خروج کی کتاب ہمیں بتاتی کہ یس، خدا کا فضل جو ہے وہاں موجود ہے۔ اب خدا نے بنی اسرائیل کو کوئی میرٹس پہ تو نہیں ان کو وہاں سے نکالا، بھئی تم بہت اچھے تھے، تم بہت میرے حضور جو ہے فرمانبردار تھے، تو اس لیے میں نے تمہیں جو ہے وہ غلامی میں سے رہائی دی ہے۔ کوئی اس طرح کی کنڈیشن جو ہے نظر نہیں آتی۔ اور ایون کہ چاہیے تو یہ تھا کہ خدا شریعت لے جاتا ادھر اور خدا دیتا اور کہتا پہلے اس پر عمل کرو، اگر عمل کرو گے تو چھڑا دوں گا تمہیں، نہیں تو پھر ادھر ہی رہو گے۔ لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا۔ اس کمپلیٹلی گاڈز گریس از دیئر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ہے کہ اس فضل کی جو ہے وہ خوبصورت جھلکی ہمیں وہاں نظر آتی ہے، لیکن پھر جا کے جب ہم مسیح میں اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ پورے طور پر خدا کا فضل جو ہے، خدا کی بخشش، اور وہ ساری جو مفت بخشش مسیح کے وسیلے سے ساری دنیا کے انسانوں تک ہے وہ پہنچتی ہے، کہ جو کوئی مسیح کو قبول کرتا ہے، خدا کا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ فرزند جو ہے وہ بنتا ہے۔ اچھا، چلیں اب بائبل مقدس کے مطالعے کے ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ جب ہم ساؤتھ ایشین بائبل کامنٹری یا کسی کتاب کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کتابوں کو بائبل مقدس کا متبادل نہیں بتا رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں بائبل مقدس کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں، اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس کا ذکر میں نے کہا تھا کہ آغاز میں کیا کہ زبور میں لکھا ہے تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے۔ سو ہمیں اس نور کی ضرورت ہے، لہٰذا جب ہم SABC ساؤتھ ایشیا بائبل کامنٹری کی کسی کتاب کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اپنا بھی رہے ہوں۔ کیونکہ ہمارے ہاں کرسچن ورلڈ میں، کرسچن مسیح دنیا میں بائبل مقدس بطور ثواب کے پڑھنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں، لیکن ہمارے چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں یہ ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس کا اجر ملتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ آپ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا پسند کریں گے کہ بغیر سمجھ کے پڑھنے کے کیا فائدہ ہوتا ہے، یا ہوتا بھی ہے کہ نہیں؟ میں اس کے لیے ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، خاص کر اعمال کی کتاب کے 8ویں باب میں سے۔ وہاں پر خبشی کھوجا کا اس نے یسایہ کی کتاب کا تمہار اس زمانے میں خریدنا بہت ہی بڑی بات تھی، بہت قیمتی تھا، وہ خریدا، وہ پڑھ رہا تھا، اور خدا نے فلپس کو کہا کہ جا اس کے پاس۔ وہ جا کے کیا کہتا ہے، جو کچھ تو پڑھتا ہے کیا اس کو سمجھتا بھی ہے؟ اور سے کہا کیسے جب تک کوئی میری مدد نہ کرے۔ تو یہ بھی جو ساؤتھ ایشیا بائبل کامنٹری ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ یہ بھی مدد کرتی ہے لوگوں کی، کہ خدا کے کلام کو جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو کیا ہم سمجھتے ہیں،
اور جو ہی ہم اس کو سمجھیں گے تو پھر وہ ہمارے دلوں میں یعنی ہم اس کو قبول کریں گے، اور قبولیت کے ساتھ پھر ہمارا ایکشن ہے کہ پھر ہم اس کی فرمانبرداری بھی کریں گے۔ تو اگر یہ والا عمل جو ہے سمجھنے کا اور پھر قبول کرنے کا، اور قبول کرنے کے بعد اس کی فرمانبرداری کرنے کا، وہ ہماری زندگی میں جاری نہیں ہوتا، تو پھر ایک طرح کی ریسیٹیشن ہے، کرت ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اور بائبل مقدس اس لیے نہیں دی گئی کہ صرف اس کو ریسائٹ کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ سمجھ کر یہ سارے پہلو جو ہیں، یہ ساری سٹیجز جو ہیں اس سے گزرا جائے، سمجھا بھی چاہے ذہن سے، دل سے قبول بھی کیا جائے، اور ہمارے جو ایکشنز ہیں، ہینڈز ہیں، جو ہمارے پاؤں ہیں، جب ہم ان کو استعمال میں لاتے ہیں تو وہ ہماری جو بائبل مقدس کے جو ہم نے سیکھا ہے اس سے کہ ہم کس طرح سے اس کی فرمانبرداری کریں، وہ پھر ہمارا اس کا جو ہے وہ لاسٹ پارٹ ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی فرمانبرداری جو ہے وہ کریں۔ اور اس میں ہم ہرگز اس بات کی نفی نہیں کر رہے کہ بائبل مقدس کو زبانی یاد نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ خدا کا زندہ کلام ہے جو اپنی ذات میں قدرت سے بھرا ہے، اور جیسے ابھی آپ نے حبشی خوجہ کی بات بتائی کہ یہ جیسے ہم پڑھتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں اور خدا کے عرفان میں ترقی کرتے ہیں، یہ ہمیں حکمت اور سمجھ میں اور خدا کے عرفان میں ترقی بخشتا ہے۔ اور یہ ساری سٹیجز آپ دیکھیں، خاص کر نہمیہ کی کتاب کے 8ویں باب میں، وہ بھی کیا ہوا کہ بہت دیر تک وہ خدا کے کلام سے دور رہے، ہاں جی، لیکن جب دوبارہ ان کی خدا کے کلام کے ساتھ ایک طرح کی ملاقات ہے، تو پھر جب ملاقات ہوئی تو پھر ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، اور اس کا جو لاسٹ پارٹ یہ ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے پڑھا اس کو سمجھا بھی، اس کو قبول بھی کیا، اور پھر اس پر جو ہے وہ عمل پیرا بھی ہوئی۔ یس، تو دوسرے لفظوں میں اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے ہم اپنے لوگوں کو، سامعین، ناظرین کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ بائبل مقدس ڈیلی ڈیووشن میں پڑھتے ہیں، گڈ، شاباش، ویری گڈ، رات کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کو سمجھ کے ساتھ انٹینشنلی پڑھیں، اور جہاں مشکل ہے وہاں اس طرح کی امدادی کتب سے استفادہ بھی کریں۔ مجھے یاد ہے حال ہی میں کسی سے میں بات کر رہا تھا ساؤتھ ایشیا بائبل کامنٹری کی، تو وہ خادم ہے اور خدا کی خدمت کر رہے ہیں، پادری ہیں۔ پادری صاحب نے کہا کہ ان کو اس کے استعمال سے بائبل مقدس خود کو سمجھنے اور پھر آگے سکھانے میں کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا چلیں ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم بات کر لیتے ہیں۔ ساؤتھ ایشین بائبل کامنٹری کی ایک اور خوبصورت، جس کا ہم ذکر پچھلے ایپیسوڈز میں کر چکے اور آج بھی میں چاہتا ہوں کر سکیں، وہ ہے نہ صرف اس میں بائبل مقدس کی واقعات، حوالہ جات، آیت بآیت تفسیر کے ساتھ ساتھ کچھ آرٹیکلز ہیں، اور یہ آرٹیکلز ہمارے دور سے متعلق ہیں، ہماری زندگی سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر خروج کی کتاب میں ایک آرٹیکل ہے شناخت اور کمیونٹی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ جو آئیڈینٹی ہے یہ بڑا کمپلیکس میٹر ہے، بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، کیونکہ آپ کی صرف شخصی شناخت نہیں بلکہ آپ کی مذہبی شناخت بھی ہے، آپ کی معاشرتی شناخت بھی ہے۔ لوگ شناخت یہ ہے کہ جس نظر سے میں دیکھتا ہوں وہ ایک ہے، لیکن جس نظر سے دوسرے لوگ دیکھتے ہیں یہ بھی ہماری شناخت ہے۔ اوکے، اس معاشرے میں ہم مسیحی ہیں، یہ ہماری شناخت ہے، بالکل، اور نام کے علاوہ۔ اوکے، اب خروج کی کتاب میں ہمیں ایک قوم نظر آتی ہے جس کی بظاہر کوئی شناخت ہی نہیں، آئیڈینٹی تو ان کی، کیونکہ وہ تو غلام ہے، کیا حیثیت ہے، کیا شناخت ہے، لیکن ان کی نئی شناخت ڈیولپ کرنے میں کیا کیا ایلیمنٹ سے یا کیا کیا عناصر کا فرمان ہے، کچھ آپ اس پہ روشنی ڈالنا پسند کریں گے؟ اب دیکھیں کہ وہ جب ہم وہ ملک مصر سے نکل کر آئے، اور خاص کر خروج 19واں باب دیکھیں تو وہ سینا کے بیابان میں انہوں نے ڈیرے لگائے، اور موسیٰ جو ہے وہ پہاڑ پر گیا خدا سے جو ہے وہ ملاقات کے لیے، اور وہاں پر خدا نے ایک طرح سے ان کے ساتھ دوبارہ جو پہلے ابراہیم کے ساتھ جو عہد باندھا، ایک طرح کی اس کی تجدید ہے کہ اب تم میرے لوگ ہو، تم مجھ سے بلانگ کرتے ہو، تم میری ملکیت ہو۔ So that's a new identity. ہاں جی، کہ نہیں کہ اب جو آئیڈینٹی ہے وہ تم میرے سے جو ہے وہ پہچانے جاؤ گے۔ اور آپ دیکھیں خروج 33ویں باب میں جب موسیٰ پہاڑ پر تھا اور اس کو خدا نے جو ہے وہ
شریعت دی اور وہ 2 جو تختیاں ہیں خاص کر 10 احکام کی ڈیکالوگ ہے وہ ملا، تو نیچے وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ بت پرستی کر رہے تھے، انہوں نے بچڑا بنایا. جب اس نے دیکھا تو وہ شریعت جو ہے اس نے توڑ دی. تو اس کے بعد خدا ان سے کافی ناراض ہوا اور خدا نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اب نہیں آگے جاؤں گا. تو موسیٰ کا آرگومنٹ ہے خدا کے ساتھ وہاں پر، دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. اس نے کہا کہ اگر تو نہ جائے تو پھر ہمیں بھی یہاں سے لے کر نہ جا. تو بنیادی طور پر وہاں پر جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم جائیں بھی تو ہم کیسے جانے جائیں گے، کیسے پہچانے جائیں کہ ہم کون ہیں. یو آر آر آئیڈینٹی، ہم تیرے لوگ ہیں اور تو جو ہے وہ ہمارا مالک ہے اور تیری آئیڈینٹی کے ساتھ ہم جو ہے وہ آگے جانا چاہتے ہیں. آئی تھنک اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ہمیں بھی اس ذہن کو جو ہے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہو وی آر اینڈ ہوم وی بلانگ، کس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ تعلق ہے. یہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے. ہم ایک تاریخ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اوکے، اور ایک واقعہ ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ موسیٰ ناراض ہو گیا، اوکے، ایک عام آدمی ہوتے آپ نے نہیں جانا تو میں بھی نہیں جاؤں گا. لیکن دیٹس ناٹ دا ریالٹی. حقیقت یہ ہے کہ اب وہ جان چکے ہیں کہ ہماری شناخت اس ہستی سے منسلک ہے اور اس سے جدا ہو کر ہماری شناخت نہیں ہے. اوکے، what a beauty it is. اب چلیں ہم اپنے ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ ہم ساری خروج کی احبار کا احاطہ کر سکیں، لیکن چند ایک اور موٹی باتیں ہیں جو میرے ذہن میں تھیں کہ ہم ضرور کر سکیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 10 آفات ہیں، 10 احکام ہیں اور نمبرز کی ہیں اور آگے جا کر گنتی کی کتاب بھی آتی ہے. یہ جو نمبرز ہیں یہ ہمیں خدا کی ذات کے بارے میں ایک اور اہم پہلو کی طرف لے جاتے ہیں کہ خدا ہماری چھوٹی چھوٹی جو ڈیٹیلز ہیں ان سے بھی وہ بہت انوالو ہے. اور 10 احکام جو ایک سند وہ کیا کہتے ہیں پلیٹ فارم بن گیا، ایک آؤٹ لائن بن گئی بنی اسرائیل کی بعد کی شرعی اور اخلاقی زندگی پر. آپ نے ذکر کیا تھا کہ خروج نہ صرف ایک تاریخی کتاب ہے بلکہ اس میں لا بھی ہے. اب یہ لا، یہ شریعت اور ہماری موجودہ زندگی جو ہے اس میں کوئی میل جول آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے، جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا، اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ تفریق کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو ہے رسمی شریعت اور دوسری ہے اخلاقی شریعت. اور جب ہم مسیح میں آتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ہے کہ اس نے ساری شریعت کو پورا کیا ہے، اور کون سی شریعت جو ہے وہ مسیح میں پوری ہو کے وہاں پر اس کی ڈسکنٹینیوٹی ہے کہ اب وہ آگے نہیں بڑھے گی، تو وہ رسمی شریعت ہے. یعنی اب ہم قربانیاں نہیں کرتے، ہم جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ اس طرح کی جو شریعت ہے اس کو پورا نہیں کرتے جو رسمی ہے. لیکن ہماری جو اخلاقی شریعت ہے کہ تو خون نہ کر، تو جھوٹ نہ بول، تو اپنے ماں باپ کی عزت کر، وہ اخلاقی شریعت تو مسیح خداوند میں ہم آ کے کہتے ہیں اس کو رینیو ہو کے اور ہائی کر دیا. کہ آپ دیکھیں اس نے کہا کہ اگلوں سے یہ کہا گیا تھا کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. اگر اس شریعت کو اخلاقی کو دیکھے تو اس میں مسیح خداوند نے اس میں اور زیادہ جو ہے اس کا سٹینڈرڈ ہائی کر دیا ہے. تو ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو پہچانتے ہوئے تو اگر جب ہم کہتے ہیں جی نہیں ہم تو شریعت کے جو ہے تحت نہیں، ہاں وہ رسمی شریعت ہے لیکن اخلاقی شریعت جو ہے ابھی تک ہمیں دیکھنا ہے ایز مسیحی کہ ہم کس طرح سے وہ ہماری بائنڈنگ ہے. It's such a beautiful way of looking کہ یہ صرف تاریخی کتاب نہیں، یہ کسی پرانی قوم کے لیے لا نہیں، شریعت ہی نہیں، بلکہ یہ ہماری زندگی کے لیے بھی رہنما اصول لیے ہوئے. بالکل. آخری پہلو جس پر میں چاہتا ہوں ہم غور کر سکیں وہ ہے جہاں خدا کے ذات کا مکاشفہ ملتا ہے، اس کی قدرت، اس کے اختیار کا. وہاں ہمیں کچھ ناٹ سو ہیلتھی ایٹیٹیوڈس، رویے نظر آتے ہیں. اب عام سادہ الفاظ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان ساری اچھائیوں بھلائیوں جو خدا نے ان کے ساتھ کی، اس کے باوجود ان کا رویہ خاص کر مشکل کے وقت میں خدا کے ساتھ نہایت وہ کہتے ہیں نا افسوسناک تھا.
اوکے، یا یوں کہتے ہیں عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں وہ مصر سے تو نکل تو آئے مگر بعد میں بھی مصر ان میں نظر آتا، وہ مصر سے ان کے اندر سے مصر نہیں نکل سکا، ہے نا؟ بالکل. اب دیکھیں کہ جب کبھی یہ سوچتے ہیں کہ خدا نے شریعت ان کو کیوں دی، لا ان کو کیوں دیا، یقیناً اس کے دیگر پہلو بھی ہیں، لیکن ایک پہلو بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہاں سے نکلے. وہ آئے مصر سے. مصر میں بھی وہ بت پرستی ہی کے درمیان ایک طرح کی ان کی زندگی رہی، کیونکہ بت پرست قوم تھی ان کے. اب کدھر جا رہے ہیں؟ ملک کنعان میں. وہاں بھی کیا ہے؟ وہاں بھی آگے بت پرستی سے بھرے ہوئے لوگ جو ہیں موجود ہیں. تو پیچھے بھی وہی دیکھیں، آگے بھی دیکھ، کون سی چیز ان کو جو ہے وہ فرق کرے گی. اور وہ یقیناً خدا جو ہے وہ اپنی شریعت کے وسیلے ان کو بتانا چاہتا ہے کہ انہیں اب ملک کنعان میں ایک ڈفرینٹ لوگوں کی حیثیت سے کس طرح سے جو ہے جینا ہے. اور وہ اسی وقت مختلف نظر آئیں گے جب وہ خدا کے آئین اور خدا کے قوانین کو جو ہے اس پر عمل کریں گے، اور پھر وہ دے ول بی ڈسٹنکٹ فرام ادر نیشنز. تو اسی طرح سے ہمارے لیے بھی یہ بڑا چیلنج ہے کہ جب ہم دوسری اقوام کے درمیان رہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ چیلنج ہے کہ ہم بطور مسیح کے لوگ کس طرح سے دوسروں سے مختلف ہیں. یس، مسیح نے ہمیں، اگر آپ اس کی کنٹمپرری اپلیکیشن دیکھیں، مسیح نے ہمیں مخلصی دی ہے، کس کی غلامی سے؟ گناہ کی غلامی سے. اور گناہ سے اس نے ہمیں گناہ کی دنیا سے آزاد کر دیا. لیکن اس کے باوجود ہم روزانہ گناہ سے نبردآزما رہتے ہیں، اور بعض اوقات ہماری حالت بھی بنی اسرائیل کی طرح مایوس کن ہے، خدا کو مایوس کرنے والی ہے. لیکن نئے عہد نامہ میں جو خدا کے پاک روح کی حضوری، موجودگی، رہنمائی ہمیں میسر ہے، وہ ہمیں وہ کچھ کرنے کی ہمت اور طاقت دیتی ہے جو ماضی میں کوئی اور لوگ نہ کر سکے بشمول بنی اسرائیل. سو میں آپ کا شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر سے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نکالا. مجھے امید ہے کہ ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے خروج کی کتاب پر یہ ڈسکشن فائدہ مند ثابت ہوگی. بہت سارے لوگ انکریج ہوئے ہوں گے کہ یہ بورنگ تاریخی کتاب بھی نہیں. میں تو ویسے جب پڑھتا ہوں تو مجھے تو بڑی ڈرامیٹک نظر آتی ہے، اوکے، اور بہت سارے دلچسپ واقعات ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے لوگ، ہمارے سامعین اور ناظرین انکریج ہوں گے اور مشکل نہیں سمجھتے ہوں گے، بلکہ جب ان کو کہیں مشکل نظر آتی بھی ہو تو وہ ساؤتھ ایشین بائبل کامنٹری جیسی کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کوئی آخری بات اپنے ناظرین کے لیے کہنا چاہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ساؤتھ ایشیا بائبل کامنٹری ہے، دیکھیں یہ جو خروج کی کتاب کا سٹرکچر ہے نا، کبھی کبھی ہمیں اس کو سمجھ نہیں آتی اگر ہم صرف بائبل کو ہی پڑھیں، لیکن اس میں بڑے آسان طریقے سے اس کو جو ہے چھوٹے سیکشنز میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر سیکشن کی اچھی تشریح جو ہے وہ کی گئی ہے، اور اس کو بڑے سیکشنز میں بھی جو ہے ڈیوائڈ کیا ہے، اور اس کے بعد آگے سب ڈویژنز بھی جو اس کی ذیلی تقسیم ہے وہ بھی کی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے یہ بہت ہیلپ فل ہے، اور اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ، اور انکریج بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی بائبل مقدس کو پریچ کرنے والے ہیں، سکھانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ساؤتھ ایشیا بائبل کامنٹری جو ہے وہ کافی ہیلپ فل ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ آئے اور آج ہم خروج کی کتاب پر کچھ غور و خوض کر سکے. مجھے امید ہے آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی، اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آشنا کرتے رہیں، بتاتے رہیں آپ کے لیے کیسا رہا. اور پھر اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر ہم آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، اگلی کتاب کے ساتھ اس پہ گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور خداوند ہم سب کو بہت برکت دے. تھینک یو سو مچ.